نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگلے سال یعنی 1 نبوی میں مدینہ منورہ سے جو حضرات حج کے لیے گئے ان میں سے 6 حضرات، جن میں سے حضرت اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور حارث بن عبداللہ خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے یہ 6 حضرات تھے، جنہوں نے مینا کے ایک گھاٹی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر خاموشی سے اسلام کی بیعت کی۔ اور رات کی اندھیری میں یہ بیعت ہوئی، کیونکہ اگر پتہ چل جاتا تو قریش کے لوگ ان کو بھی گھیر لیتے۔ پیغمبر علیہ السلام نے انہیں کچھ سکھلایا اور فرمایا کہ مدینہ میں جا کر تبلیغ کرو۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ منورہ آئے اور چپکے یہاں پر تبلیغ کرتے رہے، اور ان کے کہنے پر بڑے بڑے سردار مشرف باسلام ہوئے۔ اگلے سال پھر 12 حضرات آئے اور انہوں نے خاموشی سے بیعت کی۔ اس کے بعد تیاری شروع ہو گئی کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلائیں گے اور پورا تحفظ عطا کریں گے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ان کے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیج دیا تاکہ وہاں جا کر تبلیغ کریں۔ اگلے سال پھر 73 یا 75 حضرات حج کے ارادے سے یہاں آئے، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ ہمارا منصوبہ کیا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام سے خاموشی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پیغمبر علیہ السلام ان کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور کس بات کی ہم سے ضمانت لینا چاہتے ہیں، کیونکہ مدینہ کے اندر اسلام کا چرچا عام ہو چکا تھا۔ اس لیے یہ حضرات چاہتے تھے کہ مکہ کے لوگ چونکہ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو برابر ستائے جا رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں، لہٰذا اب ہم آپ کو اپنے یہاں بلا لیں اور اس طرح اذیت کا یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے کمال جانثاری کے جذبے سے درخواست کی کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند باتوں کا میں وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، السمع والطاعہ، یعنی جو میں حکم کروں تمہیں 100% ماننا ہے، آناکانی نہیں ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ اب تو چلے جاؤ اور کل جب کوئی مشکل بات سامنے آئے تو پھر رخ پھیر لو۔ ابھی سوچ لو، جو میں کہوں گا اسے ماننا پڑے گا، چاہے تمہارے دل میں بشاشت ہو اور چاہے کسل و سستی ہو، تمہیں ہر حالت میں میرے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ نمبر 2، النفقۃ فی العسر والیسر، چاہے مالداری کی حالت ہو چاہے تنگی کی، جب پیسے کی ضرورت پڑے گی تو تمہیں دین کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ اس کا پکا وعدہ کرو، کیونکہ دنیاوی اسباب کے بغیر تو تحریک نہیں چلتی۔ اور پیغمبر علیہ السلام اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے بلکہ دین کے لیے، یعنی جب دین کے لیے ضرورت پڑے گی تو تمہیں چندہ دینا پڑے گا، اس کی تم بیعت کرو، تعاون کرنا پڑے گا، کل کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم کرنے اور برائیوں پر روک ٹوک کرنے پر تم پورے معاون بنے رہو۔ میں جا کر معاشرہ کو درست کروں گا، بدعات، خرافات اور رسومات کو مٹاؤں گا، اچھی باتوں کی تلقین کروں گا اور تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان سے یہ وعدے لیے اور آپ نے فرمایا کہ جب دین کی بات آئے تو کبھی کسی طعنہ دینے والے اور برائی کرنے والے کی برائی کا خیال کیے بغیر تمہیں حق اور سچی بات کہنی پڑے گی۔ اس بارے میں کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے
آپ نے فرمایا جب میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں تو تمہیں میری ہر حالت میں مدد اور نصرت کرنی پڑے گی، اور جس طرح تم اپنی اولاد، اپنی بیویوں، اپنے بچوں اور جانوروں اور جانوں کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح تمہیں میری بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر تم ایسا وعدہ اور عہد کر لیا اور یہ بیعت تم نے میرے ہاتھ پر کر لی تو میری ضمانت یہ ہے تمہیں ہر حال میں جنت ملے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے انصار کے ان 73 یا 75 حضرات سے یہ تقریر فرمائی تو وہ تمام لوگ دل و جان سے بیعت کرنے پر تیار ہو گئے، لیکن ان میں سے سب سے بڑے رئیس سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو بیعت کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لو، تمہاری بیعت کرتے ہی تمہارے دشمن تمہارے خلاف میدان جنگ گرم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تمام قبیلے تم سے اپنے ہاتھ اٹھا لیں گے، تمہیں الگ تھلگ یہاں سے جانا پڑے گا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا گویا پورے عرب سے دشمنی مول لینا ہے۔ کل تمہارے اندر اس بارے میں سستی نہ ہو جائے، اگر معذرت کرنی ہے تو ابھی معذرت کر لو، تمہارے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر پکا وعدہ کر لیا پھر کسی بات میں گڑبڑ ہوتی ہے تو مشکل ہو جائے گی، ابھی سوچ سمجھ لو۔ تمام لوگوں نے بیک زبان کہا کہ نہیں، جو ہوگا سو ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب قربان کر دیں گے، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسی بیعت کی وجہ سے ان کا لقب انصار پڑ گیا اور ان کے لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مقدر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔